دوستوں، اگر آپ رمضان کے مہینے میں خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج 20 رمضان المبارک اتوار کے دن صرف 10 بار یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ لیجئے گا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ جو اپنے ساتھ رحمتیں برکتیں لے کر آتا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ سحری میں رونق، افطاری میں رونق، ساری رات رحمتیں برکتوں کا نزول ہونا۔ اللہ والوں، آج 20 رمضان المبارک ہے، اتوار کا دن ہے۔ یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھ لیجئے گا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا۔ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ ساری زندگی کوششیں کرتے ہیں، بے شمار تسبیحات اعمال وظائف پڑھنے کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہوا، آج 20 رمضان المبارک اتوار کے دن صرف 10 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، کرائے کے مکان سے اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اپنا ذاتی گھر نصیب ہوگا۔ جو کوئی گاڑی کا خواہش مند ہے، گاڑی کے لیے پڑھ لے۔ آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو رمضان کی 20 تاریخ اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ ماہ رمضان جو کہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، ماہ رمضان جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے میں ایک بار مانگی گئی دعا رب کریم کی ذات آپ کی حاجات پہ قبول فرماتا ہے۔ آج اگر ایک نیکی کرو گے تو اللہ رب العزت 70 نیکیوں سے نوازے گا۔ اس مہینے میں جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے 7 دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں رب کی ذات شیطان کو جکڑ لیتی ہے۔ امت زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے۔ اس مہینے میں ہر طرح کی نحوست کو، بندشوں کو، رکاوٹوں کو، آزمائشوں کو دنیا سے اٹھا لیا جاتا ہے تاکہ پیارے حبیب کی امت اپنے تمام کاموں میں کامیابی پا سکے، ہر حاجت کو پورا کر سکے، ہر قدم پر کامیابیوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ اللہ والوں، رمضان المبارک کی برکات بتانا شروع کروں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر کوئی بندہ رمضان کو پائے اور وہ اس کے روزے نہ رکھے، بڑا بدبخت ہے، بڑا بد نصیب ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں رب کو راضی نہ کرے۔ بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرائے۔ اللہ والوں، یہ رب کی ذات فرما رہی ہے۔ اس پر جبریل امین اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی وہ بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارے گا، جو رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کرے گا۔ اللہ والوں، توجہ دھیان کے ساتھ رمضان کے مہینے کی قدر کیجئے۔ یہ دن واپس نہیں آئیں گے، یہ وقت واپس نہیں آئیں گے۔ پتہ نہیں اگلا رمضان کس کے نصیب میں ہو یا نہ ہو۔ آج موقع ہے، آج رب کریم کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا موقع ہے۔ تو پھر کیوں نہ رمضان کے 20ویں روزے رب کریم سے خزانے لوٹنے کے لیے یہ چھوٹا سا وظیفہ صرف 10 بار پڑھ لیا جائے۔ آج کا وظیفہ میرا ان دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ وظیفے سے فائدہ نہیں ہوتا، جو بے بس ہو چکے ہیں، جو لاچار ہو چکے ہیں، جو مجبور ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، لیکن کسی طرف سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، کسی طرف سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی۔ تو آج 20 رمضان اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھنے سے آپ رب کریم سے جس حاجت کی نیت کریں گے، بیٹھے بیٹھے 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو جائے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، رب سے خزانے لوٹنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، اپنی ہر خواہش کو پورا کرانے کا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، آپ عمان سے ہیں، آپ جاپان سے ہیں، آپ مسقط سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ جب آپ کے ملک میں رمضان کا 20واں روزہ اتوار کا دن آ جائے
تو آپ نے اس عمل کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اگر 10 بار یہ وظیفہ، یہ چھوٹا سا عمل کرنے سے پورے سال کے رزق کا، دولت کا انتظام ہو جائے، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھل جائے، من پسند نوکری، شادی، کاروباری مسائل کا حل، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی نصیب ہو جائے، غیبی فرشتے رحمتوں برکتوں سے آپ کے گھر چھوڑ جائیں، بند کاروبار چل پڑے، دکان پر گھاٹوں کا رش لگ جائے، لا علاج بیماریاں ختم ہو جائیں، اللہ والو رمضان کے مہینے کی جتنی برکات بتاؤں کم ہے۔ یاد رکھیے گا کہ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہو چکا اور دوسرا عشرہ، جسے بخشش کا عشرہ کہا جاتا ہے، ہمارے درمیان موجود ہے۔ آج رمضان کا 20واں روزہ ہے، اتوار کا دن ہے، اور آج ایک چھوٹا سا عمل لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ آپ اس عمل کو 20 رمضان المبارک اتوار کے دن صبح سحری کے وقت، فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، افطار 10، 11، 12 بجے تک بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ اگر آج آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا، آج رمضان کے 20ویں روزے کی قدر نہ کی، تو پورا سال پچھتانا پڑے گا کہ کاش 20 رمضان المبارک اتوار کے دن وہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھا ہوتا۔ تو آج میری بھی خواہش پوری ہوتی، کیونکہ یہ ایک ایسا مستند، ایک ایسا مجرب اور ایسا طاقتور وظیفہ ہے جسے بے شمار لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ یہ ایک ایسا آزمودہ عمل ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، جب مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر کر عطا فرما دیتی ہے۔ آج وقت ہے رب کریم سے خزانے لوٹنے کا۔ آج رب کریم کو یقین کرے خود دے رہا ہے، خود بانٹ رہا ہے، خود موقع دے رہا ہے۔ مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ اللہ کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے تو اللہ والوں کیوں لاپرواہی کر رہے ہو؟ کیوں تم نہیں لے رہے؟ پھر پورا سال ٹھوکروں میں، محتاجگیوں میں اگر زندگیاں گزارو گے تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ آج رب کی ذات نواز رہی ہے۔ آج اپنی قسمت کے ستاروں کو چمکوا لو، آج اپنے مقدروں کو عروج پر لے جاؤ۔ اگر سارا سال رزق حلال چاہتے ہو تو پھر اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ بالخصوص کر لینا۔ 20 تاریخ ہے، 20واں روزہ ہے، اتوار کا دن ہے، اور آج دوسرے عشرے کا آخری دن ہے۔ اللہ پاک کی ذات آپ لوگوں کو دینے کو تیار ہے۔ پھر کیوں نہ رب کعبہ سے اپنی حاجات کو پورا کرا لیں۔ ویسے تو رمضان کے مہینے میں ہر کوئی عبادات کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، سحری کرتا ہے، افطاری کرتا ہے، رب کو مناتا ہے، رب کو راضی کرتا ہے، رب سے اپنی ہر بات کو پورا کرواتا ہے۔ لیکن 20 رمضان اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف 10 بار لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ رمضان کے 20ویں روزے کا خاص عمل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص دن میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت، اس کی فضیلت و برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج 20 رمضان اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ مستجاب الدعوات اس بندے کو کہتے ہیں کہ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے۔ آپ جو بھی مانگیں، آپ کی زبان پر جو بھی آتا ہے، آپ کے دل میں جو بھی آتا ہے، وہ فوراً سے پورا ہو جائے۔ اگر آپ بھی مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی من چاہی مراد پوری کرانا چاہتے ہیں، اپنے منہ سے نکلی ہر بات کو شرف قبولیت دیکھنا چاہتے ہیں، تو رمضان کے 20ویں روزے کی قدر کیجیے گا۔ چلتے پھرتے یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھ لیجئے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ ہر کسی کو اجازت عام ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ نے 20 رمضان اتوار کے دن کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ دوستوں، دوستی یاریاں، رشتہ داریاں، اللہ والوں، یہ مشکل وقت میں کام نہیں آتی۔ آپ کے ساتھ تب تک کوئی ساتھ دے گا جب تک آپ کے پاس پیسہ ہے۔ آج پیسے کے بغیر گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ آج پیسے کے بغیر کوئی آپ کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا، آپ کی عزت نہیں کرتا، لوگ آپ کو دیکھ کر رستہ بدل لیتے ہیں۔ لیکن آج رمضان کے 20ویں روزے صرف 10 بار پڑھنے سے رب کی ذات پورے سال کی خوشیاں، خزانے، رحمتیں، برکتیں جھولیاں بھر کر دے رہی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں،
اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ 20 رمضان اتوار کے دن کا یہ خاص عمل ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 20 رمضان المبارک اتوار کے دن کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج جو کوئی لاچار ہے، مجبور ہے، بے بس ہے، بیمار ہے، مولا تیری رحمت کا محتاج ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے، ہم سب کی بیماریوں سے جان چھڑا کر شفائے کلی نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جن کے گھر میں تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، مولا آج رمضان کے مہینے میں اپنے پیارے حبیب کے صدقے مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ تو دلوں کے راز بہتر جاننے والی ذات ہے، رمضان کے مہینے میں تو مانگنے والے کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ آج اتنا نواز کہ دوبارہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔ میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی تو غیب سے مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو، غزہ کے مسلمانوں کو جو پریشان ہیں میرے مولا، جو جنگ و جدل میں ہیں میرے مولا، ان سب کے لیے بہترین تو مدد کا بندوبست فرما دے۔ میرے مولا کافروں کا منہ کالا فرما دے، نیست و نابود بنا دے، ہم میں چھپے ہوئے منافق کو ظاہر فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعاؤں میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور آپ لوگوں کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ خدا را دعا ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور فوری طور پر آپ لوگوں نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے وظیفہ اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اس پچھتاوے سے بہتر ہے کہ 20 رمضان اتوار کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے و ترتیب سے توجہ اور دھیان کے ساتھ کیا جائے۔ انشاءاللہ یہ چھوٹا سا عمل آپ کے نصیب کے بنتالوں کو کھول دے گا۔ اللہ والو، ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی آپ لوگوں کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک بار آپ لوگوں نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کوئی وظیفہ پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی حاجت ہوتی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجات، بڑے سے بڑے مقصد کو ذہن میں رکھ کر آپ لوگوں نے فوراً سے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام رب کریم کا رحمان ہے، جس کی صفت اتنی پاکیزہ ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو یا رحمان سے پکارتا ہے تو رب کی ذات جس بندے پر رحم فرماتی ہے پھر اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، حالات سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفع دور ہو جاتی ہیں۔ آپ کو یا رحمانو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے۔ یا رحمانو کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو دو بار ہو گیا، یا رحمانو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران آپ کے منہ سے جو بھی نکلے گا وہ 100% گارنٹی سے پورا ہو کر رہے گا۔ یا رحمانو جب کوئی بندہ رمضان کے 20ویں روزے کو یا رحمانو پڑھتا ہے، آنکھوں کو بند کر کے توجہ اور دھیان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ یا رحمانو پڑھتے دوران اگر آپ کو یوں محسوس ہو جائے کہ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں، دل اور جسم ہلکا ہو گیا ہے، اور یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر کر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو چکی ہے۔ یا رحمانو صرف 11 بار پڑھنے سے اگر آپ کی 11 حاجات، 11 خواہشات کو ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے تو 11 کی 11 خواہشات غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ جس کو یقین نہیں آتا 20 رمضان المبارک اتوار کے دن صرف 11 بار یا رحمانو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والو یا رحمانو ایک بار پڑھنے سے عرش الہی پر بیٹھا ہوا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے تمام بگڑے کام سوار دو، تمام مشکلات کا خاتمہ فرما دو، تمام پریشانیاں ختم فرما دو۔ یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جھولیاں بھر کر عطا فرما دو۔ اگر آپ لوگ ابھی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی پورے سال کے رزق کو، دولت کو، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو 11 بار یا رحمانو کو بتائے گئے طریقے سے جو اور توجہ میں نے آپ کو بتائی ہے، توجہ اور دھیان سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ صرف 11 بار یا رحمانو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاصم خاص اور شرطیہ عمل ہے، جسے آپ نے صرف اور صرف آج 20 رمضان المبارک اتوار کے دن آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ آج رمضان کا 20واں روزہ ہے۔ اللہ والو صرف اور صرف آپ لوگوں نے اس کو 20 بار پڑھنا ہے۔ جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا۔ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ ساری زندگی کوششیں کرتے رہے، بے شمار تسبیحات، اعمال، وظائف پڑھنے کے باوجود کوئی فائدہ نہ ہوا، آج 20 رمضان المبارک اتوار کے دن صرف 20 بار پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، کرائے کے مکان سے اپنا ذاتی گھر جاتے ہیں، تو یہ وظیفہ صرف اور صرف 20 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اپنا ذاتی گھر نصیب ہوگا۔ جو کوئی گاڑی کا خواہش مند ہے، گاڑی کے لیے پڑھ لے۔ آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو رمضان کی 20 تاریخ اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اللہ والو آپ لوگوں نے فوراً سے جو پڑھنا ہے دوسرے نمبر پہ، وہ آپ لوگوں نے ایک قرآن پاک کی سورت ہے، اور یہ سورت قرآن پاک کی ابتدائی سورت ہے۔ اسے الحمدللہ رب العالمین یعنی کہ سورۃ الفاتحہ شریف کہا جاتا ہے۔ اللہ والو سورۃ الفاتحہ اللہ پاک کو یہ سورت اتنی عزیز ہے کہ اس سورت کی نیم و بدل اللہ پاک نے کوئی نہیں رکھا، نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل۔ اللہ والو کو جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی تو شیطان چیخ مار کے رویا تھا۔ آپ لوگوں نے دھیان، توجہ کے ساتھ آپ لوگوں نے اس طرح پڑھنا ہے یہ سورۃ الفاتحہ کہ گویا آج اللہ پاک سے آپ اپنی تمام حاجات کو پورا کروا لیں گے۔ اللہ والو سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والو اس کے علاوہ اس سورت کے 70 نام اور بھی ہیں، اور اس سورت کی نیم و بدل پوری کی دنیا میں بھی کوئی اور سورت نہیں۔ اللہ والو سورۃ الفاتحہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا چاہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھنا چاہیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو جب بھی آپ لوگ 41 بار اس کو پڑھ رہے ہوں تو آپ لوگ روتے ہوئے
گڑ گڑاتے ہوئے تڑپتے ہوئے آپ لوگوں نے اللہ پاک سے اپنی 41 حاجاتوں کو پورا فرمانا ہے۔ اللہ والوں آپ لوگ پڑھیں گے کس طریقے سے، توجہ اور دھیان سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، مل سے پڑھیں گے، میم اور لام کو زیر سے ملا کے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 41 کا مطلب 41، نہ 42 ہو نہ 40 ہو، نہ 40 ہو نہ 42 ہو، 41 بار آپ لوگوں نے پورا گن کر پڑھنا ہے۔ اور آپ لوگ جب بھی پڑھ رہے ہوں تو آپ لوگ اپنی حاجات کو تصور میں آپ لوگوں نے اپنے دماغ میں رکھ کے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اعمال اکابرین فرماتے ہیں کہ جب بھی پڑھو کوئی خاص وظیفہ کوئی خاص دن میں پڑھنے والا جو ہوتا ہے، حاجت ذہن میں رکھ کے پڑھا جاتا ہے۔ حاجت ذہن میں رکھ کے پڑھو گے تو آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اس طرح سے نوازے گا کہ گویا آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ جب میں سویا تھا تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، اب صبح اٹھ کے آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہر طرف دولت بکھری پڑی ہوگی۔ اللہ والوں یہ اعمال، یہ وظائف اتنے پاورفل ہیں کہ جب آپ لوگ ان اعمال کو کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانیاں بے تحاشا فرما دیتے ہیں۔ جب آپ لوگ 41 بار سورۃ الفاتحہ شریف پڑھ لیں، اس کے بعد اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل، کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ والوں یہ عمل بے حد مجرب اور بے حد باکمال ہے، کیونکہ اس عمل کو کرتے دوران اگر آپ لوگوں کی آنکھیں نم ہو جائیں اور آپ کا جسم لرز جائے تو سمجھ لینا کہ آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے اللہ پاک کے یہ 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ میرے رب کی یہ 2 صفات ہیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ جو بندہ بھی ایک سانس میں، صرف ایک سانس میں سانس ٹوٹے نا، آپ لوگ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے اور آپ لوگوں نے ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ سانس ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ پڑھ لیں گے 4-5 بار پریکٹس کے بعد، لیکن تیز تیز نہیں پڑھنا، پڑھنا اسی طریقے سے ہے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 7 بار ایک سانس میں پڑھنا ہے، بآسانی پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے 4تھے نمبر پہ ایک قرآن پاک کی چھوٹی سی دعا ہے، یہ نبوی دعا ہے، یہ نبوی نسخہ ہے، آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھنا ہے۔ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے اللہ پاک اس کے اختتام پر آپ کے لیے آسانی فرما دے، تو پھر آپ لوگوں نے بالخصوص اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کتنی بڑی مصیبتیں آپ کے اوپر آ جائیں، مصیبتوں کے پہاڑ ہی کیوں نہ ٹوٹ جائیں، اگر آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ دیتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے آپ کے لیے سلامتی اتر جاتی ہے۔ اللہ والوں جب نار نمرود میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پھینکا جا رہا تھا تو اس وقت آپ جس آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہے تھے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل تھا، اور اس کا اگر میں ترجمہ کروں تو ایک سادے سے الفاظ میں یہ بنتا ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور رب بہترین کارساز ہے، پاک ہے وہ ذات اور وہ بہترین کارساز ہے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اور اگر آپ لوگ اس کا ایک آسان ترجمہ کریں گے تو میرے لیے میرا رب کافی ہے، بس دیٹس اٹ، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ کتنی بڑی مصیبت میں نکل جاؤ، در توکل کے اندر، توکل کے عالم میں آپ لوگ یہ کہو گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو پھر پوری دنیا مل کر بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، کامیابیاں پھر آپ سے دور نہیں ہے۔ پھر کون ہے جو آپ کی کامیابیوں کے درمیان آئے؟ اور اگر کوئی آپ کی کامیابیوں کے درمیان آیا، اللہ پاک اس کو غرق کر دے گا، اللہ پاک یقین کرے اس کو تباہ و برباد کر دے گا، کیونکہ رب کے فیصلوں کے آگے اگر کوئی آتا ہے
اللہ پاک مسمار کر دیتا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے دشمنوں کی چیخیں نکلوانا چاہتے ہیں تو رب کو دوست بنا لیں، رب کو اپنا بہترین کارساز بنا لیں، کیونکہ جب رب کارساز بنتا ہے تو پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی کچھ نہیں کر سکتی آپ کا۔ اللہ والوں، آج رب کو کارساز بنا لو، آج اللہ پاک کو اپنا کارساز بنا لو، اور رب اگر بن گیا تو اللہ والوں پھر کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہے گی۔ اللہ پاک اس وظیفے کو سمجھنے کی سب سے بڑی بات ہے توفیق عطا فرمائے۔ اگر وظیفے کا کوئی خاص حصہ آپ سے چھوٹ گیا ہے، ویڈیو پوری دیکھیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی تقدیر کو بدل دے گی۔ 1 سال بعد یہ پھر 20واں روزہ آئے گا، یہ آخری دن آپ کو ملے گا جو مغفرت کے روزے کا ہے، مغفرت کے عشرے کا ہے، یہ آج آخری دن ہے۔ اللہ والوں، اس کا عمل اتنا مجرب ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ایک بار کر لیا انشاءاللہ پھر آپ کو کسی اور چیز کی حاجت انشاءاللہ نہیں رہے گی۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں، جو آپ نے اول پڑھا تھا وہی آخر میں درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں، سچی دعا کریں، گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ فلسطین کے لیے بالخصوص آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے، غزہ کے مسلمان کے لیے، فلسطین کے مسلمان کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔